Sisters. Call now 01617916666. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شعبان کا مہینہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اس کے کچھ دن گزر چکے ہیں، اور شعبان کے حوالے سے جو ولادت کے اعتبار سے جناب پاک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تمام جگہ پہ ان کی ولادت کا دن بھی منایا گیا، اور جناب عباس علمدار اور بھی بہت ساری ولادتیں ہوئی سادات کے گھرانے میں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، اور جو ہمارا گزشتہ موضوع چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ ایک دفعہ ایک عرب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ عطا کیا، ان کا بچہ دیا۔ انہوں نے جناب امام حسن ان کے پاس تشریف فرما تھے، ان کو دے دیا۔ امام حسن لے کر گھر پہنچے تو جناب پاک امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہرن کا بچہ آپ کو کس نے دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نانا نے۔ تو جلدی سے آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور نانا حضور کے پہلو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے، اسی طرح مجھے بھی ہرن کا بچہ عطا کر۔ تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی۔ تھوڑی دیر یکا یک شور کی آواز مسجد نبوی کے باہر سے آنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب باہر نکل کے دیکھا گیا تو ایک ہرن، اور ہرن کے پیچھے بھیڑیا آ رہا ہے، اور ہرن کا بچہ اس کے ساتھ ہے۔ تو جب ہرن مسجد نبوی کے باہر آئی تو آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئی تو ان کے قدموں پہ سر کو جھکا کے کہتی ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے، بچہ جیسے آپ اس کو چاہیں رکھ لیں، اور جیسے آپ چاہیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ تو سب نے پوچھا اس واقعے کا اصرار کہ یہ ہوا کیسے، کہ یہ ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا کہ تو اس واقعے کو بیان کر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے فصیح عربی میں یہ الفاظ بیان کیے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی کہ ایک غیب سے آواز آئی کہ اس وقت مدینہ کے فلاں جگہ پہ مسجد نبوی میں فوراً میرے نبی کے نواسے کو تیرے بچے کی ضرورت ہے، فوراً جلدی سے پہنچ، اگر تو نہ پہنچی رہی بھیڑیا تجھ پہ میں مسلط کر دوں گا۔ تو فاصلہ زیادہ تھا لیکن حالت نے فیصلہ طے کیا اور جلدی سے میں اس جگہ پر پہنچی، اور یہ آپ کی امانت ہے۔ صرف واقعہ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آج کے دن جو دن چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے ان کی ولادت کے حوالے سے دن ہے، اور جو حالت ان کی اتنی دیر کی جو خواہش ہے وہ اس قدر برداشت نہیں کرتا کہ پاک امام حسین علیہ السلام اس قدر اپنی خواہش کے لیے آنسو بہائیں، کیونکہ تاریخ میں یہ بات تھی کہ آپ کے اس قدر آپ جب خاموش ہوئے رسالت مآب تو ان کی آنکھوں سے پاک امام حسین علیہ السلام کی آنسو نکلنے کو تھے کہ باہر شور و غل ہوا۔ تو خالق نے کہا کہ اگر ان کے آنسو نکل پڑے تو تجھ پہ بھیڑیا مسلط کر دوں گا اگر تم آنسو نکلنے سے پہلے ادھر نہ پہنچ سکی ہو۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے اور کتابوں سے ملتا ہے، لیکن آج کا پروگرام ہمارا اس حوالے سے ہے کہ ہم عدد پہ بات کر رہے ہیں، اور عدد کے اس حرف سے پہ بات کر رہے ہیں جو سب کی ابتدا، جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 1 سے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو 1 کے حوالے سے مختلف پہلو ہم نے چھیڑے، نام کے حوالے سے بات کی اور ملکوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جو آنے والے لیڈرز ہیں جن کے الیکشن ہونے والے ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ عدد کے حوالے سے۔ لیکن ابھی پروگرام میں قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور پروگرام ڈی ایم گلوبل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ آپ جو بھی ہمارے ساتھ کالر آنا چاہتے ہیں دیکھ کے دوسری جانب ان کی کال کا سلسلہ کھولا جائے گا، لیکن جو حضرات کال نہ کر پائیں کسی بھی صورت میں، بزی ہونے کی صورت میں یا کیسے بھی، تو وہ قبلہ شاہ صاحب کے پرائیویٹ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے 1-2 گھنٹے بعد ان نمبر پر رابطہ کیجیے گا تاکہ قبلہ شاہ صاحب اپنے گھر میں موجود بیٹھ کر آپ کی کال سن سکے۔ تو
تو ناظرین محترم اب چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام میں کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب جمعہ مبارک اور سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام تو سب میری طرف سے سب کو اور آپ کو بھی جمعہ مبارک. شاہ صاحب عدد ایک کی بات چل رہی ہے, یہ ایک عدد پتہ نہیں کہاں تک جائے گا, تیسرا پروگرام ہے اسی پہ ہم کر رہے ہیں. جیسے آنے والا ٹائم جو ہے کسی ایک عدد کے حوالے سے ایک خاص سمجھ لیں کہ ایک عدد نے کسی بھی حوالے سے الیکشن میں حصہ لے لیا, ٹھیک ہے, الیکشن ہو رہا ہے تو پرڈکٹ جو کرتے ہیں, جو وہ اسٹرالوجی کے حوالے سے کرتے ہیں, کیسے بھی کہتے ہیں یہ بن جائے گا یہ نہیں بنے گا. اگر عدد کے حوالے سے اس کا حد و حال دیکھنے ہوں کہ یہ اس کے حوالے سے کیا ہوگا, تو آپ پھر کیسے دیکھو گے؟ ایسٹرولوجیکل ریڈنگ تو سٹارز سے ہوتی ہے, بالکل ستاروں سے. اب عدد کے حوالے سے کوئی سٹارز تو دیکھے نہیں جاتے, بالکل ٹھیک ہے نا, نہ کوئی ہاتھ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. عدد کے حوالے سے دو چیزیں چلتی ہیں, یا تو اسپریچل پرواز روحانیت, ٹھیک ہے نا, یا تو روحانی کیفیت ہو, روشنی ہو بیسیکلی, یا وجدان کی کیفیت. تو عدد تھنگ جو دوسری چلتی ہے ٹائم فیز, وقت کے حساب سے, کیونکہ عدد جو ہے اس میں چلتا ہے نمبرز, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف ابجد, جیسے حروف ابجد, ہاں اس میں چلتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن ہے, فروری میں الیکشن ہے, مارچ میں الیکشن ہے, جب بھی گر رہا ہے تو اس حساب سے ٹائم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں عروج اور زوال جو ہے نا وہ آنے والے وقت کا اس وقت پتہ چل جاتا ہے. اگر ذرا سا آدمی کو عدد کے اوپر کمال حاصل ہو, یعنی باکمال ہو, تھوڑا سا کمانڈ ہو اس کے اوپر, ٹھیک, تو پتہ چل جاتا ہے. اسے سب ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیری کلنٹن کا بھی الیکشن کا بھی آنے والا ہے, تو ان کے حوالے سے عدد کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہو, ان کے افیکٹ کیا, اگر ایک بن گیا تو اس کا کیا ہے, اگر دوسری اگر ہیری دیکھیں کلنٹن بن گئی, اگر ہلری کلنٹن بن گئی, اب ایگزامپل ہے 3 نمبر کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ایک عجیب مسئلہ لگا رہے گا ملک میں. 3 نمبر کا جب بھی حاکم آئے گا تو ایک مسئلہ کھڑا کرے گا وہ, یہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ اب نواز شریف ہے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہے, 3 نمبر کا محمد نواز خان, تو وہ ایک مسئلہ ہر وقت جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک, اس سے پہلے بھی حکومت آئی تھی 5 سال کر کے گئی, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنا جتنے اس کے دور میں بنتے ہیں ہمیشہ سے. 3 نمبر کا ایک افیکٹ ہے اس کا, کیونکہ بادشاہت کرتا ہے نا وہ. 3 نمبر جب بھی آئے گی بادشاہت ہوگی. یہ افیکٹ ملک کا ہو, نام کا ہو, یا جو بھی ہو, ایک افیکٹ ہوتا ہے. پیسے کی ریل پیل بہت ہوتی ہے, مگر ایک عجیب مسئلے بنے رہتے ہیں اس کے ساتھ بھی, اور جو لوگ اس کے انڈر ہیں تو حاکم وقت کے نیچے ہیں, مسئلے صرف اس کے ساتھ بن رہتے ہیں یا ملک پہ بھی مسئلے, ملک پہ بھی مسئلے بنتے ہیں نا. پھر دیکھیں اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ مسئلہ بنے گا تو آٹومیٹکلی اس کی جو ورکنگ ہے, جو اس کا کام ہے, اس پہ بھی افیکٹ بنے گا. دیکھیں ایک فریش مائنڈ کے ساتھ ایک آدمی کام کرے گا وہ بہتر کام کرے گا. ایک آدمی اسٹریس ٹینشن میں ہر وقت ایک عذاب میں مبتلا ہے, وہ جو ہے عذاب بنے گا بس. اور یہ نہیں کہ وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لوگ اس کے لیے بنا کے رکھتے ہیں. یہ کچھ چیزیں عدد کی مار رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یعنی کہ یو کانٹ چینج دس. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو پتہ نہیں, میں نے اتنا زیادہ فالو بھی نہیں کر رہا پالیٹکس کو, میں کرتا بھی نہیں اب بالکل ہی, لیکن وہ 4 نمبر کا ہے, وہ ہسٹری بنا دے گا, اس کا نام ہسٹری میں آ جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو, ان کے 4 تھے, 2 ذوالفقار کے, 2 علی کے 2, محمد علی جناح, ان کے 4 تھے, محمد علی جوہر جو آزادی کے ٹائم کے تھے. دیکھیں یہ ہسٹری میں نام آتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ہسٹری میں نام لکھ دیا جاتا ہے. بے شک تھوڑی دیر آئیں یا تھوڑی دیر, یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارتے, یعنی کہ ہر کام میں ان کے اندر دے آر لائک ٹرینڈ سیٹرز. یہ ایک نئی چیز کر کے چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے اس کے پیچھے پھر لیجنڈ ہو جاتے ہیں, لوگ پھر ان کو یاد ہی کرتے ہیں, بس یہ ایسے کام کر جاتے ہیں. تو ان کا یہ اس کا چانس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر یہ آگے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے ہسٹری میں نام, ہسٹری میں نام غلط صحیح کا. دیکھیں بعد میں دیکھیں کچھ چیزیں, اب غلط صحیح کا ایک کام میرے لیے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے آپ کے لیے صحیح ہو. ایک کام آپ کے لیے صحیح ہو سکتا ہے پروڈیوسر شیخ صاحب کے لیے غلط ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کے لیے صحیح ہو, ہم دونوں کے لیے غلط ہو. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں بیٹھے ہو, آپ کی پوزیشن کیا ہے. صحیح ہے, یعنی کہ غلط صحیح کا فیصلہ تو لوگ کریں گے, لیکن ایز اے یعنی کہ ایز اے ریڈر کہہ لیں کہ ریڈر, آئی ایم ناٹ اے ریڈر, یعنی کہ بیسیکلی آئی ڈونٹ ڈو ریڈنگ, لیکن اگر ریڈنگ ہی کی بات ہے تو میں تو جو بات ہے وہ کلیئر ہے کہ وہ ہیل ڈو ہز نیم, اگر وہ آ گیا, اور جو کہ چانس ہے کہ وہ آئے گا. جب اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک کے لیے
تین مسئلہ شاید کرتا ہے یا 7؟ ایک کا میں ایک عجیب سی بات بتا دوں، ایک کا یہ کہ یہ واحد عدد ہے، جب آپ اس کو لکھ لو، الف یہ اور کاف، پہلا حرف الف اس کا 1، یہ اس کے 10 وہ 1 بن پھر گیا، ایک کاف وہ 2 بن گیا، ٹھیک ہے نا، کل عدد 4 بن گیا اس کے۔ اچھا حروف میں بھی ٹکرار آ گئی ہے، الف کا 1، یہ کا 1 اور کاف کے 2، یعنی کہ وہ 2 ملا کے ٹکرار ہو گئی ہے۔ اچھا اب 1 سے 9 کر لیں، اب اس کو آگے بڑھا لیں، اسی چیز کو اب آگے بڑھا رہا ہوں میں، 1 الف یہ اور کاف کے بن گئے 4، ٹھیک ہے نا، 2 کے کتنے بن گئے، دال اور واو، 6 کے واو کے 6، 1 بن گیا دوبارہ، 3 کے کتنے بن گئے، تے کے 4، یہ کا 1، نون کے 5، پھر 1 بن گیا، 4 کے 6 بنتے ہیں، یعنی کہ الف اور رے اس کو ملا لو تو 6 بنتے ہیں، پھر 5 کے پے کے 2، الف کا 1، نون کے 5، پھر 5 کے بن گئے آپ کے 2 بن گئے ٹوٹل، اس کے 2 بن گئے، 6 کے 5 ہو گیا 6 کے 8 بن گئے، 7 کے الف 5 بن گئے، 8 کے پھر 1 بن گئے۔ آپ کو زیادہ تر عدد میں جو ہے جو ٹکرار ملے گی وہ 1 کی ملے گی، کیونکہ 1 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ویدانیت کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہے، بھلے لکھنے میں ہو، بھلے کیا کہتے ہیں نیومرالوجی میں ہو، بھلے ستاروں میں ہو، جہاں پہ ویدانیت 1 کی بات آئے گی اللہ تعالیٰ ہیز کیپٹ ہز کمانڈ اینڈ کنٹرول آن ٹاپ آف اٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچو کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ میں ابھی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ بولے بیٹھ کے جی میرا پولیس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، بالکل ایسے تو نہیں نا، ایسے تو نہیں ہے، بھلے وہ لکھنے میں ہو، پڑھنے میں ہو، کہنے میں ہو، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے زمانہ و مکان کے باہر ہو یا ارض و سماوات سے آگے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو قابو رکھا ہوا ہے، لکھنے کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل یا تو لکھو گے یا پڑھو گے، دیر از 2 نو تھرڈ تھنگ ان دا میڈل۔ صحیح، محسوس جو ہے وہ احساس کی چیز ہے، وہ لکھنے اور پڑھنے سے باہر کی بات ہے، لیکن لکھنے اور پڑھنے میں 2 ہی چیزیں ہیں، لکھنا اور ایک پڑھنا، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس پہ بھی کمانڈ رکھا ہوا، کیونکہ ویدانیت ہے نا، 1 کی بات ہو رہی ہے، 1 کا جو عدد ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب بھی لے آتا ہے اور اللہ سے اتنی دور لے آتا ہے آدمی کو کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ علامہ محمد اقبال ان کا بھی ایک بنتا ہے، اللہ محمد اقبال کا بھی ایک بنتا ہے، تو کیا ایک والے شاعر بھی اچھے ہوتے ہیں؟ شاعر بھی اچھے ہوتے ہیں، ایک والے دیکھیں ایک والے شاعر بھی اچھے ہوتے ہیں، ایک والے جو ہے اللہ کی قربت اختیار کر جاتے ہیں اگر وہ چل پڑے اس رات۔ دیکھیں آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر کیا کہتے ہیں اس کو جو 2 کے نمبر ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو عشق و محبت میں چل پڑتا ہے، جو 8 کا نمبر ہے وہ بھی عشق و محبت میں چل پڑتا ہے، لیکن 1 کا نمبر قربت اختیار کر لیتا ہے، اور 1 کا جو ہے کیونکہ اکیلا پن ہے، 1 جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اکیلے پن کی طرف جاتا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں ویدانیت کی طرف بھی چل جاتا ہے، درویشی اور فقیری کی طرف بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ان سب چیزوں میں مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے آپ کو، ایک کسی بھی میں حوالے نے سے، بتایا نا تو اس میں ہوتی ہے ایک ہاں 1 میں نے بتایا نا فوکس بہت ٹو دا پوائنٹ، یعنی کہ جیسے OCD ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بیماری کہہ لیں اس کو جو بھی ہے، بٹ ایک ہوتا ہے اس کو کہ ہر چیز کو ہیز ٹو بی ڈن ٹو دا پوائنٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ، پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، مگر اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا جتنا 7 نمبر کا ہوتا ہے۔ 7 نمبر کا تو ایک الگ ہی سٹوری ہے، جب 7 میں پہنچیں گے، جب پہنچیں گے وہ ایک الگ سٹوری ہے اس کی، لیکن بعد میں 1 کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، اور 1 کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے سمجھ لیں کہ تھیوریٹیکلی جو ہے نا دماغی طور سے مست ہوتا ہے اندر سے، کیونکہ دیکھیں آدمی کون چھوڑ سکتا ہے کسی کو، اب یہ سوچو کہ میں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں سب کچھ، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ لے لو اپنی ایگزامپل لے لو، میری ایگزامپل لے لو، کہ کون چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے؟ جس کے دماغ میں مستی ہو، جس کے دماغ میں مستی ہوگی وہ بے فکری بھی اس طرح اختیار کرے گا، 1 نمبر کی عدد میں بے فکری بھی ہوتی ہے، مستی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 1 نمبر والے کو گاڑی لینی ہو، گاڑی کا ایوریج نمبر ہوتا ہے، آپ نے کہا وہ بھی افیکٹ کرتا وہ بھی ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ کون سا دیکھیں گاڑی کا میں ایک بات بتا دوں، گاڑی اگر لینی ہو، یہ کہ یہ چیز یہ کہ علم الاعداد میں نے بتایا نا کہ یہ ہمارے والد صاحب کے کزن ہوتے تھے، یاور بھائی یاور کہتے تھے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک عطا ہے فیملی کے اندر، تو ان کو کہیں سے کیا کہتے ہیں خواب میں گائیڈنس ہوتی تھی، تو وہاں سے 8 نمبر کی گاڑی لے، جو بھی لے، بھلے کوئی عدد کا ہو کیسا بھی، وہ 8 نمبر کی گاڑی لے، اللہ تعالیٰ کامیابی۔ 8 جو ہے خود ایک دولت کی نشانی ہے،
دولت کے بھی 8 ہے، 8 کے اپنے عدد جو ہے وہ اس کے 1 بنتے ہیں. ایک عجیب کیفیت ہے 8. پیسہ وہ آگے بھاگتا ہے، پیسہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. بھلے وہ جو بھی کرے، خرچہ کرے، جیسے بھی عیاش ہو، وٹ ایور اٹ از، ڈزنٹ میٹر کہ اگر مذہبی ہو نہ ہو، لیکن منی ول بی آفٹر. دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. 8 نمبر. 8 نمبر کی. اور گاڑی جو ہے وہ 8 نمبر کی. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی چیز ساکت، وہ کسی کام کی نہیں. کوئی بھی چیز، اب سمندر لے لو، اس کو آپ جما دو تو کسی کام کا نہیں ہے. ہوا کو ساکت کر دو، کسی کام کا نہیں ہے. آگ کو آپ جما دو، وہ آگ نہیں رہے گی. سوائے پتھر، پہاڑ، یہ ساکت، وہ بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے ایک سسٹم میں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ پین، یہ اس وقت تک پین ہے جب تک لکھے. اگر یہ لکھے گا نہیں، ساکت پڑا رہے گا، کس کام کا؟ کوئی بھی چیز ساکت نہیں چلتی. جو 1 والا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ موومنٹ. 8 نمبر والا جو ہے، جو گاڑی ہے آپ، وہ آپ کی موومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز موومنٹ میں آئے گی وہ ہل جل پیدا کرے گی زندگی میں. ہر چیز جو ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. دیر از اے فالو اپ آف ایوری تھنگ. آدمی کو، اب میں اگزامپل دوں، آدمی کو نزلہ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ناک بہتی ہے، کچھ عرصے بعد سینے سے ریشہ آتا ہے، یعنی منہ سے ریشہ آتا ہے. وہ ریشہ ہرا ہرا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ پک کے ختم ہونے لگتا ہے. ایک سسٹم میں، یعنی کہ وائٹ ہوا اور ایک دم سے بند ہو گیا، ایک دم سے کان سے ہرا آ گیا. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایوری تھنگ از ان اے سسٹم. اسی طرح چلنے کا بھی سسٹم ہے کہ آدمی چلتا ہے. دیکھیں بچہ کیسے چلنا شروع کرتا ہے. پہلے کرال کرتا ہے گھٹنے پہ، پہلے کوشش کرتا ہے، پلٹتا ہے، پھر وہ چلنا شروع. گاڑی کا یہی. اور 8 نمبر کی ہو تو گڈ لک. اچھا، گڈ لک. اگر کیونکہ آپ نے کہا کہ فیملی کا بھی میٹر کرتا ہے 1 کے حوالے سے، لیکن اگر فیملی کے عدد کسی کے 8 ہیں اور اس کا 1 ہے، وائف کا 8 ہو گیا، اس کا 1 ہو گیا. اب اس کے دولت میں تھوڑا سا دھنی نہیں ہوتا. نمبر ایک دولت میں دھنی سے مطلب دولت، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا جو ہے سسٹم اس کا آؤٹ ہوتا ہے دولت. بٹ وائف ہے 8 نمبر کی، وہ دولت کی دھنی ہے. ہاں، دولت کے حوالے سے اچھا ہے اس کا نمبر، اس کا نہیں ہے. تو پھر اس پہ مار کس کی زیادہ آئے گی؟ مار 8 نمبر کی آئے گی، کیونکہ ایک تو وزن والا عدد ہے، پھر طاقت کا عدد ہے. مجنو کے 8 تھے، لیلا کے 8 تھے، تیر کے 8 تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں تو مثالیں دیتا ہوں تو پاس کی دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور عدد نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اے کے 5، یہ کا رے، یہ کا 1 اور رے کے 2، تو 8 بن گئے. مجنو کے میم کے 4، جیم کے 3، نون کے 5، واو کے 6 اور نون کے 5. ٹوٹل کر لو تو یہ 8 بنتے ہیں دوبارہ. دیکھیں چیزیں یہ کہ جو چیز آپ کی ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اب آپ ایک کیچپ لینے چلے جاؤ، آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پاپولر برانڈ جو پہلے کھا چکے ہو وہی. نئے برانڈ کو اگر سستا بھی لگاؤ گا، سوچو گے کہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا. اچھا، وہ لے تو لوگے سستے کی وجہ سے، بعد میں جا کے وہی لوگے جو پرماننٹ لیتے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ چک چکے ہو. بالکل. تو یہ جو چیز پہلے ہو چکی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ پھر وہی بات جو آپ پوچھ رہے تھے کہ فیوچر کے بارے میں، واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ، اس کا جو ایک ریفلیکشن ہے وہ فیوچر میں آئے گا، جسے مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی کیا کہتے ہیں اسے عدل میں آئے ہوا ہو، یا کسی کے اللہ کے عذاب میں آئے ہوا ہو، یا یہ کہ کچھ پڑھنے پڑھانے سے بھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی. تقدیر والی بات ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کچھ پلٹی بھی ہو کہ آپ پڑھ رہے ہو کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی پہ ہی کہ آپ نے کہا 8 کا پھر 1 پہ ہیوی ہو جاتا ہے. 8 کا تو ہو گیا ہیوی. کوئی 3 کا عدد ساتھ ہے، پھر اس کے حالات تنگ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی صورت ہے، ان دونوں میں کون سا ہیوی رہے گا؟ 3 اور 1 میں 1 ہیوی رہے گا، کیونکہ متضاد جو ہے. 3 میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے تو 3 بھی پہلے ہوتے 2 بھی پہلے، اس کے اندر متضاد ہے. وہ 3 جو ہے متضاد ہے، اس کے اپوزٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی 1 کی 2 ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. عدد کی جو سسٹم ہے اٹ ورکس ان ڈفرینٹ، اس کا انٹائرلی ڈفرینٹ فارمیشن. 3 متضاد ہوگی. وزن 1 کا 3 پہ رہے گا، کیونکہ پیر 1 کا 3 پہ رہے گا. ٹھیک ہے. پیسے کی ریل پہ، چاہے وہ وائف کا ہو یا ہسبینڈ کا ہو. اب اس کے اندر 3 اور 1 ملا، اب جیسے کہ 8 اور 1 ملا کے 9 ہو گئے. پیسہ ہوگا، خرچیں گے نہیں دونوں. ایک عجیب سسٹم بن جائے گا، کیونکہ عدد 9 آ گیا. 9 کا جہاں پہ عدد آ گیا، 9 کا مطلب ہے کہ چھپا کے رکھنا ہر چیز کو. کپڑا ہے چھپا کے رکھنا، کھانا ہے چھپا کے رکھنا، پیسہ ہے چھپا کے رکھنا. وہ ایک اس کے نام کے ساتھ تاثیر ہے، اس کی طاقت ہے.
ٹھیک ہے نا, اور اسی کے اندر بہتری ہے, بھلائی ہے, جو بھی ہے وہ ایسا ہی ہے, یو کانٹ اوائڈ دیٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب آپ نے کیا کہتے ہیں اسے 8 اور 1 ملا لیا, جب آپ 1 اور 3 ملاؤ گے تو 4 بنے گا. گھر میں سب سے پہلے تو شور شرابہ شروع ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا آپس میں شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پیار اور محبت بھی ہوگا تو شور شرابہ ہوگا, دیر ول بی اے نوائز, یعنی کہ ہر وقت زور سے بات کرنا کیفیت ہوگی, اور یعنی کہ کوئی بری کیفیت ہے, اٹ کوڈ بی ان اے گڈ وے ایز ویل. دیکھیں ہر چیز کو نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں نکالا جاتا, یو لک فار دا پازیٹیو تھنگز ایز ویل. اگر آج کل کا سسٹم یہ کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو نیگیٹیوٹی ہی بتاتے ہیں کہ جی نظر لگ جائے, بھائی نظر ایسے تو نہیں لگتی کہ ہر ایک آدمی روڈ پہ چل رہا ہے. یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ آپ کے آفس میں ایک انگریز کام کر رہا ہے دوست, میں کل ٹی وی دیکھ رہا تھا تو کوئی صاحب بتا رہے تھے کسی اور چینل پہ کہ نظر ایسے لگ جاتی ہے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا نظر لگ گئی. اب ایک انگریز کو کیوں نہیں لگتی نظر؟ سوچنے والی بات ہے, سوچو نا. بالکل. یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو لگتی نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, بٹ ایسا ہوتا نہیں. نظر ایسے نہیں ہوتی کہ چلتے پھرتے ہوئے روڈ کے اوپر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو نظر لگ گئی, یہ ہو گیا تو نظر لگ گئی, حسد کھا گئی ہر ایک کو. آدمی عقل بھی تو استعمال کرتا ہے. بزنس میں اگر آپ عقل نہیں استعمال کرو گے تو حسد کی کیا ضرورت ہے, خود ہی نقصان ہو جائے گا. خود ہی وہ حسد ساتھ ہی ہے, پھر حسد ساتھ ہے, آپ خود لے کے پھر رہے ہو, اپنی عقل استعمال کر رہے ہو غلط کاموں میں نا, یعنی کہ یو ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژنز ان اٹ. بالکل. بس تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہیں عدد میں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ایک تو کلیئر ہے کہ 3 اور 1 عدد, بے شک وائف کا 3 ہو یا 1 ہو, یا ہسبینڈ کا 1 ہو یا 3 ہو, ہیوی 1 رہے گا, ہیوی 1 رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو اچھی بات لگی. اچھا, عورت کا ہو یا مرد کا, بات ایک ہی بنتی ہے, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. مگر اگر ہسبینڈ وائف کا نکالنا ہے تو کبیر نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ وزن کس کا بھاری ہے. یعنی کہ جیسے کہ 4 3 2 ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے 9 بنتے ہیں. اب 100 ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کے لیے 1 بنتے ہیں. تو عدد کبیر نکال کے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, نیچے اس کو گھسیٹتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. اچھا, ایک سوال اسی حوالے سے پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا جیسے 1 اور 3 ملیں گے تو شور شرابہ ہوگا, گڈ وے بھی ہو سکتا ہے, بیڈ وے. میں بیڈ وے کا ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں. ان عدد کو 2 میں کیفیت ایسی بن گئی کہ شور شرابہ ہو گیا. آپ ابھی آپ کے سامنے کیس آ گیا, آپ اس کو دیکھ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نمبر کی وجہ سے, آپ پھر چینج کس کا کرو گے, ہسبینڈ کا کرو گے, وائف کا کرو گے, یا عدد کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, یا ویسے ہی کچھ ہو جائے جس گا؟ کا آسانی سے ہو جائے, جس کا آسانی سے ہو جائے, دنیاوی نقطہ نظر, دنیاوی نقطہ نظر. دنیاوی. تو عدد, لیکن اگر چیز یہ ہے کہ اگر اس کی اپنی عدد بھی اس کو مار رہی ہے, اب فار ایگزامپل جو ہے 1 اور 4 ملا لو تو 5 بن گیا ٹوٹل, ٹھیک ہے نا. بچے کا بھی 5 ہے, لازمی جو ہے ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ یعنی کہ دس از یہ میں لکھ, یہ ایگزامپل میرے سامنے بھی ہے, یہ ایک آپ کی ایگزامپل بھی ہے, اور میں 10 کیس دیکھ چکا ہوں ایسے. 10 نہیں, میں تو 4 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں یہ ہوتا. اگر دونوں ملا کے 5 ہے اور بچے کا 5 ہے, کوئی روک نہیں سکتا, ان کی علیحدگی ہونی ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا کرتے ہیں, بچے کا نکال دیتے ہیں, بچے کا بدل دیتے ہیں. بچے کا ایک تو ایزی ٹو مینیپولیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ نام بدلنا. دوسرے یہ کہ اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے کا بدل دینے سے وزن کم ہو جاتا ہے. ان کا بھلے وزن رہے لیکن وزن کم ہو جاتا ہے دونوں کے اوپر, ورنہ وہ مار 5 کی رہتی ہے. مار 5 کی مار 1 پہ ہی زیادہ ہوتی ہے, سب پہ ہی 5 نہیں, سب پہ نہیں ہوتی, لازمی نہیں ہے کہ سب پہ, ڈپینڈ کرتا ہے. ایوری تھنگ ڈپینڈ, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ڈپینڈ, یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں, فل ان دا بلینکس والی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹو ہے, یعنی کہ اٹ کوڈ بی ناٹ والی بات ہے. یہ سب پہلے 10 سال, پھر اگلے 10 سال, پھر اگلے 10 سال, پھر اگلے سال, یہ جو ڈیکیڈ ہوتے ہیں, ان میں عدد افیکٹ رکھتا ہے کہ اس میں یہ عدد کا افیکٹ ایک ہے, تو اس میں پہلے 10 سال ایسا رہے گا, نیکسٹ 10 سال ایسا رہے گا. وہ آپ کا ٹائم فیز ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی 30 سال کی ہے تو 10 سال ہو گئے. اگر آپ کی زندگی 50 سال کی ہے تو پھر وہ پرسنٹیج وائز جو ہے 10 20 30 ایسے کر کے وہ ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں, یعنی 15 سال کے لو 45 کا. پر یہ تو کنفرم نہیں ہوتا کس کی زندگی کب تک ہے. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے پتہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ایوری تھنگ از پری ڈیسٹنڈ, بٹ سوچ کی آزادی. ایوری تھنگ جو ہے, ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں لوہے محفوظ میں. ابھی ہم اٹھیں گے یہاں سے, ابھی شیخ صاحب بولیں گے بریک کا ٹائم ہے, ایوری تھنگ از پری ڈیسٹنڈ. آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہیں, باقی چیزیں اللہ کو پتہ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی شیخ صاحب بولیں گے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, کہ ابھی جو ہے یہ
ब्रेक का टाइम होने वाला है, हमें इतना पता है और हमें उस पर यकीन है, ये हमें क्योंकि ये बार बार कर चुके हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, एकदम से क्या कहते हैं सुनामी आ जाएगा, अल्लाह ना करे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता, ये नहीं पता, बिल्कुल ये नहीं पता, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई एकदम से खबर आ जाए अच्छी बुरी, ये वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में। उसी तरह एज भी, कि इतनी उम्र होगी आपकी, इतना रहोगे, लोहे महफूज में लिखा हुआ है सब कुछ। बस एक नंबर के साथ मेडिकल हवाले से क्या मसला रहता है? एक नंबर के हवाले से एक तो ये कि जिस्म पे बाल कम होते हैं, जो बाल होते हैं ना मर्दानगे या औरत के बाल कम होते हैं, औरत होगी तो उसके भी बाल सर पे कम होंगे, इफेक्ट एक ही होता है, भले सर के हों या जिस्म पे, सर के बाल कम होंगे। आदमी होगा, रंग जो है उसका बादामी होगा, यानी कि मीडियम। जैसे ब्रेक का टाइम है और उन्होंने कह दिया और ब्रेक लेनी है, ये भी यकीन है हमें भी, और ब्रेक लेकर नाज़रीन मोहतरम दोबारा से जल्दी लौटते हैं, साथ रहिएगा और अदब पे मज़ीद बात करेंगे और आपकी कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक। Mangla View Resort, one of the largest freshwater resorts in Asia, proudly presents to you a new phase, Mangla Blue Water Resort, which is being developed by the 4th पहुंचा 90 worldwide के लिए। हेलो, मैं हूँ मिस्टर येपिंगो। इंडिया हाफ पेंस फी मिनट, पाकिस्तान 1 पेन और बांग्लादेश 2 पेंस फी मिनट। येपिंगो। मायूस दिनों के लिए उम्मीद की किरण, रूहानी जी नाज़रीन मोहतरम, दोबारा से आपको वेलकम करता हूँ और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करने का टाइम आ चुका है। जो भी हजरात हमें कॉल करके शाह साहब से बात करना चाहते हैं वो नंबर घुमाएं, डायल करें और थ्रू हो जाएं और आपकी कॉल इन कर ली जाएगी। लेकिन एक एहतियाती तदबीर आपको बतानी लाजम है, लेकिन आप सुनते भी हैं अक्सर प्रोग्राम से कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि जब आपकी कॉल थ्रू हो जाती है तो टीवी में थोड़ी सी डिले होती है तो आपकी बात हमारे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो टीवी का वॉल्यूम बंद जब आपकी कॉल थ्रू हो जाए। शुक्रिया आपकी बात सुनने का। और जो हज़रात ना लाइव कॉल कर सकें उनके लिए ये है कि वो क़िबला शाह साहब को प्रोग्राम के बाद 4 बजे के बाद करें कॉल, ताकि वो फिर आसानी से आपकी कॉल सुन सकें। और जो भी हज़रात करना चाहें किसी भी हवाले से, चाहे बेटी का मसला है, बेटे का मसला है, फ्यूचर का हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या पास के हवाले से किसी मसले में उलझे हुए हैं, रूहानी मसला है, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। इंसान की ज़िंदगी के साथ अगर प्रॉब्लमें ना हो तो ज़िंदगी का कोई मज़ा भी नहीं आता। तो नाज़रीन मोहतरम, अभी क़िबला शाह साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में इनका लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अपने बेटी के बारे में पूछना मैंने। बेटी के बारे में? जी। नाम बताएं बेटी का। बेटी का नाम इकरा सहर। जी? इकरा सहर। इकरा सहर। जी। इकरा सहर। और मसला क्या है इसको? इसमें आने वाले जिंदगी के बारे में मैंने पूछना है, और ये ना अपना बिजनेस बनाना चाहती है, उसके बारे में पूछना है। इसकी एज क्या है? उम्र क्या है? 21। ठीक है। और इसके वालदा का नाम बता दें। अजरा बीबी। अजरा बीबी। ठीक है, शाह साहब से बात करें, आपको मजीद गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बाजी कैसे हैं, ठीक है? हेलो
हाँ जी क्या साहब? जी आवाज़ आ रही है बाजी मेरी? हाँ जी आ रही है, थोड़ी थोड़ी कम आ रही। थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, तो टेक्निकल मसला, लाइन में प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये इनके वालिद का नाम बता दें इकरा के। साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। साबिर हुसैन, ठीक है। ये बड़ी बेटी है इनकी? जी जी। हाँ, इनको बेटियां ज़्यादा हैं? नहीं एक ही बेटी है। और बेटे? एक ही बेटा है और एक ही बेटी। अच्छा एक एक है, ठीक है। अच्छा ये आपके कौन लगते हैं ना ये, या आप ही ये बेटी हैं? अच्छा आप मेरी बेटी हजरा है। बीबी बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी मैं समझने में गलती हो गई, माजरत के साथ। अच्छा हेलो जी जी। जी बाजी, और उम्र कितनी है इकरा की? एक इकरा की 21 है। 21 है, ठीक है। अच्छा ये जो काम शुरू करने वाली हैं ये इंटरनेट बेस्ड है या वैसे है? नहीं अभी शुरू करना है, इससे ना पार्लर का शौक है, वो करना चाहती है, तो वो ये कुछ नया करे तो इसके लिए कैसा रहेगा? काम बाजी देखें चीज़ ये है कि काम ठीक रहेगा, ब्यूटी के काम में तो माशाल्लाह इसका हाथ अच्छा है। मैं एक बात बता दूं क्योंकि स्टडी हैंड है इसका और है परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना। मगर ये पढ़ाई वगैरह ना छोड़े, ये मैं एक एडवाइस नहीं करूँगा इसको, क्योंकि पढ़ाई में माशाल्लाह से अगर ये पढ़ लिख जाती है, शी कैन बी ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड वट एवर शी इज़ डूइंग। तो ये चीज़ है। बाकी ये क्या करना है तो शुरू कर दें, कोई नहीं, लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो वैसे भी माशाल्लाह उसमें कामयाबी ज़्यादा है इसको। तो काम इसका अच्छा रहेगा? काम चल जाएगा बाजी, इसका काम चल जाएगा। तो शाह साहब इसका ना लकी नंबर क्या है नाम के हिसाब से? और देखिए अगर ये दुकान वगैरह लेती है, कोई घर लेती है, यूनिट लेती है कहीं बैठने के लिए, तो उसका नंबर जो है 3 नंबर का हो तो बेहतर है। अच्छा 3 नंबर। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 2 नंबर का मिलेगा इसको, मैं ये भी बता दूं। अब ये ना पूछिएगा कैसे बता रहा हूँ, लेकिन मिलेगा नंबर 2 की जगह इसको घूम फिर के नंबर 2 नज़र आएगा, यानी कि जगह मिलने में ना। बट कोशिश करें कि 3 नंबर की जगह ले ले। और ये बताएं इसके हाथ पतले पतले हैं, दुबली पतली है? हाँ जी पतली है। हाँ दुबली पतली है। रंग साफ है इसका? जी जी। कलाई बहुत नाजुक है बाजी इसकी? जी जी। हाँ ठीक है बाजी, चल जाएगा काम। लेकिन मैं दोबारा वही बात करूँगा, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि व्हाट यू कॉल इट, पढ़ाई में ये ज़्यादा कामयाब हो जाएगी बनिस्बत काम के, ठीक है ना। जी। अगर आप तो मुआवजा करें ना दोनों का, कंपैरिजन। तो शौक है ये, वो कह दिया मैंने ना तो तुझे मैट्रिक तो उसने कर लिया है। हाँ तो अब यही शौक है उसका, मैंने यही काम बाजी देखें, शौक मुझे जहाज चलाने का है, तो ये तो नहीं कि मैं जहाज चला लूँ। जी हाँ, सोचने वाली बात है ना कि शौक मुझे जहाज चलाने का है, तो ये तो नहीं कि मैं जहाज उठा के चलाना शुरू कर दूँ, ऐसे होता नहीं है। बेहतर ये है कि पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे, ये पार्ट टाइम वगैरह कर ले तो बेहतर रहेगा। मैंने जो देखना था मैंने बता दिया आपको, आगे मर्जी है, ठीक है ना। तो इसका आने वाली जिंदगी में इसके क्या फिर से बोलेगा? इसके आने वाली जिंदगी के बारे में, ये फाइनेंशियल इसके कैसे रहते? फाइनेंशियल देखें, अभी तो ये मैं एक बात बताता हूँ, फाइनेंशियली तो अभी ये स्ट्रगल कर रही होगी, और ये स्ट्रगल चलती रहेगी अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हाथ खुलेगा, बेहतरी आएगी। और जॉब का भी मसला अगर कर रही है तो क्या कहते हैं मसला बनेगा, अगर नहीं कर रही तो मिलने में दुश्वारी होगी। और मैं एक और बात बता दूं कि अभी इस वक्त जो है इसको टेंशन भी हो रही होगी विदाउट एनी रीज़न, जिसे दिमागी खफगी कहते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है ना बाजी? तो ठीक है बाजी, तो कोई पढ़ाई पढ़ने के लिए हाँ पढ़ने के लिए लाजमी बता देता हूँ, ये तो कोई मसला ही नहीं है। पढ़ने के लिए इनको ये कहेंगे इनको बोले या अव्वलो या आखिरो पढ़ें 1100 दफ़ा। अच्छा जी ठीक है ना, क्योंकि मैं देखें, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं जो देख रहा हूँ इनको पढ़ाई में कामयाब देख रहा हूँ अगर ये पढ़ लें तो, यानी कि एजुकेशन वाइज 1100 दफ़ा या अव्वलो या आखिरो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना दिन करना है बाजी? ये पढ़ते रहें रोज़ाना,
1100 تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے, 15 منٹ لگیں گے مشکل سے, روزانہ پڑھتی رہیں فور اے لانگ ٹائم, ٹھیک. لانگ پیریڈ, اچھا جی, پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک بہتر ہے. کرے گا. ٹھیک ہے, اوکے، اوکے بھائی, شکریہ. اوکے, خدا حافظ. اوکے جی, اللہ. اوکے, شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. اللہ. صاحب ان کا عدد پہلے بتائیں. پہلے اقرا کا جو ہے بیسیکلی 5 بھی بنتا ہے ٹھیک ہے, اور اقرا کے 1 بھی بنتے ہیں. اب بولو گے کہ 2 کیسے بنتے ہیں؟ اگر یہ پکارنے میں الف یعنی کہ اقرا یہ 5 بنتا ہے, اور اگر یہ اقرا اگر ہے لگا دو تو یہ 1 بنتا ہے. پھر شہر کے الگ ہے, اگر 5 اور 7 ملا دو تو یہ بہت وزن نام ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر 1 اور 7 ملا لو تو یہ اچھا نام ہے. ایک بات آپ نے جو کی کہ بزنس دیکھیے پر اس کو ملے گا 2 نمبر والا, یہ اس میں کیا رہا؟ یہ روشنی کی چیز ہے, یہ عادت سے آگے کی بات ہے. کیونکہ میرے پاس تو وہ ہمارے کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ اس سے آگے کی بات ہے, وہ یہ اس سے آگے کی بات ہے, ملے گی اس کی 2 نمبر کی جگہ, اور یہ کرے گی کام ہی, میں یہ بھی بتا دوں. کیونکہ اس کے دماغ میں جو ہے وہ چیز یہ کہ ایک سوچ ہوتی ہے آپ کی, ایک ہوتی ہے پختہ سوچ, ایک ہوتی ہے کہ سوچ میں ایک چیز آ گئی مگر نروسنس ہو, یہ ان کی سوچ ان ہے. کے سوچ میں. ہاں, چلو ان پہ مزید بات کریں گے, لیکن ابھی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں سب سے پہلے تو. ٹی وی کا والیوم بند کرے ذرا جی. جی ابھی بولیں کس سوال سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں شاہد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جی. جی بولے کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں بس تھوڑا سکون نہیں رہتا ہے گھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ. نام بتائیں اپنا. میرا نام مانت علی ہے, تو بیوی کا نام شناز بیگم ہے. نہیں, آپ کا نام کیا سوری؟ مانت علی, تو بیوی کا نام ہے شناز بیگم. شناز بیگم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی سکون نہیں ہے گھر میں. ٹھیک ہے, بات کریں شاہ صاحب سے. ہاں جی. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شاہ جی. آپ کا وائف کا باجی کا نام کیا ہے؟ شناز بیگم. شناز بیگم. ہاں, میری وائف کا نام شناز بیگم ہے. اولاد میں پہلے بیٹی ہے آپ کو, بیٹا ہے؟ نہیں, پہلا بیٹا تھا. کوئی پہلا اگر یاد ہو کافی ٹائم پرانی, کوئی اللہ نہ کرے مس کیریج وغیرہ تو نہیں ہوا تھا پہلا بچہ؟ مس کیریج جو ہے پہلا بچہ وہی ہے میرا ہے جی. مس کیریج پہلا. ہاں بس ٹھیک ہے, وہ جو پوچھنا تو میں نے پوچھ لیا. ٹھیک سب سے پہلا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ گھر کا دروازے کا نمبر بتا دیں. 70 نمبر ہے. 71. 71. اوکے. یو بین لیونگ ہیئر کوائٹ اے لانگ ٹائم. ادھر بات ہو گیا تو 20-25 سال کی. لانگ ٹائم سے مطلب کوائٹ اے لانگ نہیں ہے, ویری لانگ ٹائم کر لیں اس کو. یا یہ ہیلو جی, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. ہاں بہت ٹائم ہو گیا. 20 سال بہت ہوتا ہے. 20 سال تو آدھی زندگی ہے ایک ایوریج آدمی کی. اچھا یہ مجھے دوسری بات یہ مجھے بتائیں, فائنینشیل ڈیفیکلٹی زیادہ ہے آپ کو؟ میں پڑھ نہیں سکتا کچھ بھی. نہیں, آپ کو فائنینشیل مسئلہ زیادہ ہے تھوڑا سا؟ جی, پیسوں کا مسئلہ زیادہ ہے جو میں بہت جو ہے نا بیہانڈ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں شادیاں کتنی کی ہیں آپ نے؟ 1 2؟ جی ہاں, بس سکون نہیں گھر میں رہتا, لڑائی جھگڑا رہتا ہے. آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں, ٹی وی کا والیوم بند کریں. ٹی وی کا والیوم بند کریں. بند کر ٹی وی ہے وہ نہیں نا. اور آپ شادی ایک ہی کی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ ایک ہی ہے میری شادی, یہی. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہی ہے, بس ایک ہی ہے, یہی. ہاں دیکھیں, ایک میں بات بتا دوں, یہ پوچھیں اپنی وائف سے کہ پڑھتی پڑھاتی کیا ہے, کچھ پڑھتی ہے؟ بس کوئی پتہ نہیں. کہتی ہے پڑھائی میری, میں پڑھ نہیں سکتی. ابھی پہلے سب کو پڑھتی تھی قرآن. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تو نہیں پڑھ سکتی, مگر وہ جب پڑھتی تھی, یہ بات ہے تقریباً, میں آپ کو پہلے قرآن پڑھتی تھی, قرآن. ہاں میں ایک منٹ, میں ایک بات بتا دوں, یہ بات ہے تقریباً ان کو نہیں, ابھی نہیں صحیح پڑھتی ہے. کیا میری آواز نہیں ابھی پوچھتا ہوں. اچھا ابھی بتائیں کیا پڑھتی ہیں آپ کی وائف؟ ابھی وہ قرآن ہی پڑھتی ہے نا, چھوٹا قرآن نہیں ہے, وہی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں سورہ ایک کوئی سورہ پڑھتی ہیں, کوئی 2007 میں کیا پڑھ رہی تھی؟ 2007 اور 2008 میں. 2007 یا 8 میں پتہ کیا پڑھ رہی تھی؟
کسی سے پوچھ کے یا ویسے روزہ پڑھا ساتھ ہوگا؟ کے پڑھی سے کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھتی تو یہ بولتی ہے. یاسین ہاں، پڑھ. پھر وہ بند کیوں کی اس کے بعد؟ وہ بند کیوں کر دی؟ یہ معلوم نہیں, کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتی ابھی, مجھے پڑھائی بند ہو گیا میرا بھائی. دیکھیں یہ اس کے لیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ پڑھائی کی وجہ سے پرابلم زیادہ کھڑی ہوئی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. اولاد کی طرف سے بھی ڈیفیکلٹی آئی آپ ہوگی, کا آ رہا مجھے صحیح, وہ آپ سمجھا دو میں جو کہہ رہا ہوں. اولاد کی طرف سے بھی پریشانی صاحب آئی جو ہوگی, بتا رہے ہیں کہ جو فائنینشیل بھی مسئلہ بنا ہوگا. پڑھنا آپ کا مسئلہ جو بنا ہے, سلام پڑھیں 1100 دفعہ. ٹھیک ہے, آپ کا جو مسئلہ بنا ہے زیادہ پڑھائی کی وجہ سے بڑا ہے, چھوڑنے چھڑانے کی وجہ سے, اور ابھی یا سلامو پڑھ لیں 1100 دفعہ روزانہ. ابھی یہ مثال ابھی کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتی, مجھے کچھ نہیں آتا. کوئی اور آپ پڑھ سکتے ہیں؟ میں پڑھوں, میں کچھ نہیں پڑھ سکتا ہوں. دیکھیں ان کو بولے چلتے پھرتے ہوئے ہی پڑھ لیں تو بھی چل جائے گا. جیسے پڑھ سکتے ہیں نا, چلتے پھرتے رکتے, ویسے جیسا ویسے بتاتے تو نہیں ہے, ہاتھ میں رکھ کے پڑھ لیں 1100 دفعہ یا سلامو 1100 دفعہ. جی یا سلامو 1100 دفعہ. لیکن میں جب پڑھتا تو یہ غصہ, میں جیسے ایسے کبھی بسم اللہ بھی آپ کو تو غصہ کرتی ہے مجھ پہ, غصہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پتہ کیا ہے, کیونکہ کال زیادہ لمبی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی بڑی مشکل سے آ رہی ہے, شاہ صاحب بتا بھی نہیں پا رہے. دوسرے نمبر نوٹ کر لیں, 2 گھنٹے بعد 2-2.5 گھنٹے بعد اس نمبر پہ کال کریں. آپ نے پھر جو بھی بات تفصیل سے کرنی ہو پھر اس پہ بات آپ کی آسانی سے ہو جائے گی, کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے کمیونیکیشن میں. تھینک یو آپ کی کال کرنے کا, آپ کا شکریہ کال کرنے کا. ایک بات بتا دوں, یہ ہے آئیڈیل اگزامپل رجب, اس کو کہتے ہیں رجب. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچھ بھی پڑھیں گے ان کو غصہ آئے گا. اور پن پوائنٹ میں نے ایک ہی بات پوچھی کہ اس کو کیا ہو سکتا ہے سورہ یاسین کی رجت ہو گئی ہے, پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے. پڑھنے میں غلطی یہ ہوتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم, اتنا صحیح ہے, یاسین نل قرآن الحکیم, معنی بدلی ہو گیا, قرآن نہیں رہا. آپ کو پتہ نہیں چلا پڑھنے میں, غلطی ایسے ہی ہوتی ہے. اور ایک بار نہیں, بار بار ہوئی, ایک دفعہ کو تو ڈزنٹ میٹر, مطلب بار بار ہوئی ہے. ورنہ جو رجت کی دوسری فارمیشن, جیسے وہ اگر ایک دفعہ پڑھ رہی تھی روزانہ, انہوں نے ایک دن 5 دفعہ پڑھ لی, دوسرے دن 3 دفعہ, پھر 2 دفعہ, پھر 4 دفعہ. یہ تو آپ بھی سمجھتے, پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. تعداد کو آپ کھیلتے نہیں ہیں تعداد سے, یہ قرآن ہے. تیسری چیز, اب یاسین پڑھ رہے ہو, آپ نے اس کے ساتھ سورہ جن پڑھ لی, پڑھنا شروع کر دی, تو وہ رجت یاسین کی ہو گئی. ٹھیک ہے, چلو اس پہ میں بات کروں گا. جو پڑھ نہیں سکتے ان کا بھی کوئی حل ہوگا نا آپ کے پاس؟ چلتے پھرتے ہوئے پڑھ. ہاں, وہ حل تو میرے پاس, دیکھیں چیز یہ کہ قرآن ہے, کہیں نہ کہیں حل تو. کالر ہیں ہمارے ساتھ, پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ڈفرینٹ ٹائم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالخالق. آپ کی آواز بڑی مشکل سے آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا لائن میں مسئلہ ہے. دوبارہ سے نام بتائیں. عبدالخالق بول رہا ہوں. عبدالخالق سے بات ہو سکتی ہے؟ عبدالخالق, مسئلہ کیا ہے؟ وہ میں نے ان سے بات کرنی. مسئلہ کیا ہے, وہی تو پوچھ رہا ہوں. وہ ایک یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں, میں نے ان سے ذرا بات کرنی. میں کیونکہ اپنے کال کی ہے تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کیونکہ آپ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو, کیونکہ وہ بھی اس کی وجہ سے کمیونیکیشن کا مسئلہ بن رہا ہے, پچھلے کالر سے بات نہیں ہو پائی, تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مسئلہ. چلو آپ دوسرے نمبر بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں, ان پہ کال کر لیجیے گا, کیونکہ لائن میں تھوڑا سا ان کی آواز آگے بھی نہیں جا رہی تھی, ان تک بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی. ابھی ٹائم میرا دل ہے اس کو بچا کے رکھتے ہیں, اور جو بات ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے کر لیتے ہیں. جو بھی حضرات کال کی جنہوں نے, اور جو نہیں کر سکے وہ دوسرے نمبر پہ جا سکتے ہیں. صرف رجت کی بات ہوئی. ہاں, رجت جو ہے وظیفے میں غلطی, اور وظیفے میں غلطی خالی نہیں ہے, پکڑ. یعنی کہ پھر آپ جو کام کرنے جاؤ اس کے اندر رکاوٹ, بندش, آدمی بھاگتا ہے ادھر سے ادھر. مگر یہ تو بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو ہوتی کیسے رجت میں یہ ہے کہ آپ کو کسی نے 1100 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کو بتائی, یا آپ نے انٹرنیٹ سے دیکھ لی, یا آپ نے سنائی بات پہ کسی نے بتایا کہ میں 1100 دفعہ بسم اللہ پڑھیں, یہ کام ہو گیا. آپ نے وہ بات سنائی پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے اسی کے ساتھ ہی پھر آخری بات بھی کر دیجیے گا. یہ پڑھنا شروع کیا, اور اس کے اندر آپ نے بات جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی اور چکر چلا لیا بیچ میں, یعنی کہ بیچ میں جو ہے بسم اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز پڑھنا شروع کر دی. بسم اللہ کٹ گئی, بسم اللہ کو آپ نے بیسیکلی کاٹ دیا کوئی اور چیز پڑھنے سے. جیسے کہ فار ایگزامپل, دوبارہ ایگزامپل سورہ جن کی دیتا ہوں, سورہ جن پڑھنا شروع کر دی, تکرار ہو گئی, رجت ہو گئی بسم اللہ کی. پھر یہ کہ سورہ جن بھی کام نہیں کرے گی, اور پھر وہ یہ کہ آپ کو پرابلم زیادہ, یعنی کہ آپ پڑھو گے جیسے ایسے غصہ بھی آئے گا, خفگی بھی آئے گی. رجت کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے پسینے میں بدبو, اور خاص طور پہ پڑھتے وقت جب آپ پڑھنے بیٹھو گے
تو پسینے سے بدبو آئے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسکرپٹیو، لیکن یہ بتا دو بغل ہوتی ہے نا آپ کی انڈر آرمس، اس سے خاص ایک بدبو آئے گی پڑھتے وقت، ویسے نہیں آئے گی. ٹھیک یہ سب. تو یہ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جن جن نے کال کی اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے. اور دوسری چیز یہ کہ معذرت کے ساتھ کہ لائن میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے، تو انشاءاللہ if anyone wants to call, the other numbers are displayed on the screen, but in between 4 o'clock and 6 p.m. today only. Saturday I won't be available, Sunday I will be available after 7 o'clock. یہ توصیف دوبارہ بتا دیں گے. یہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا پلیز خیال رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے صاحب نے گائیڈ کیا اس کے حوالے سے، اور 1 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد کال کیا جب بھی کی جائے 2 بجے کے بعد. ویسے تو منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تو 2 بجے کے بعد. 2 بجے کے بعد بالکل. اور باقی دن آپ کو پتہ ہے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور تھرسڈے ذکر کی محفل بھی ہر ویک ہوتی ہے، اور ویسے بھی انشاءاللہ آئندہ والے دنوں میں. اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے. تو رمضان بھی آنے والا ہے، اور حالک ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی طرف راغب ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں اور گناہوں سے بھی بچیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، روزہ ایک ہے پر اس کی فضیلتیں بہت ہیں، اس کے حوالے سے بینیفٹ بہت ہیں. تو ناظرین محترم، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید پروگرام میں عدد کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور جو بھی آپ کے مسئلے ہیں ان پہ مزید ڈسکس کی جائے گی، اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالات پروگرام میں لائے جائیں گے. آج کے پروگرام سے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.